دوستوں میں آج آپ لوگوں کو 2 ویڈیو دکھانے والا ہوں، اس کو پورا دیکھیے۔ یہ وقت کے حالات کے اوپر جو انہوں نے بیٹیوں کے اوپر ایک بیان دیا ہے، میں اس مولانا کو ان کو نہیں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، لیکن ان کا بیان اور ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی، جو حالات کے تناظر میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ ان کے بیان سے پہلے میں ایک ویڈیو ایک لڑکی کا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہماری مسلم لڑکیاں کس طرح سے اپنے دین کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور کس طرح سے اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس پورے ویڈیو کو دیکھیے۔ پہلے اس لڑکی کا ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد ان کا بیان سنیے۔ حقیقت میں آپ کے آنکھ کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ ضرور اٹھ جائے گا۔ چالو بھائی۔ کیا نام ہے؟ مسکان۔ پاپا کے کیا نام ہے؟ فرقان علی۔ مسلم ہو؟ ہاں۔ ہندو سے شادی کیسے کر رہے ہو؟ پیار کے لیے۔ کتنا دن سے پیار کر رہے ہو؟ 7 سال۔ ہاں؟ 7 سال۔ جانتے ہو ہاں۔ لڑکا کما کے کھلائے گا تم کو؟ اور؟ ہاں؟ ہاں۔ تو مسلم سے ہندو بننا پڑے گا؟ ہاں۔ بن جاؤ گے؟ ہاں۔ ہاں؟ ہاں۔ تمہارا ممی پاپا یہ سب جا کے تھانہ میں کیس کرے گا، تب کیا کرو گے؟ تو میں اپنے پتی کا ساتھ دوں گی۔ پتی کا کیا نام ہے؟ دیپو۔ دیپو کے ساتھ دو گے؟ ممی پاپا کے ساتھ نہیں دو گے؟ نہیں۔ ہاں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں اور میرے ممی پاپا اس شادی کے لیے راضی نہیں، اس لیے۔ اس لیے ہاں۔ تو ساتھ دیپو کو دو گے؟ ہاں۔ ہاں؟ ہاں۔ سوچ لیا؟ ہاں۔ ہاں؟ ہاں۔ تو ہندو میں پریورتن کرنا پڑے گا، ہاں۔ کرو گے؟ ہاں۔ شدھیکرن کرانا پڑے گا۔ ہاں۔ کتنی پڑھی لکھی ہو؟ میں فرسٹ ایئر۔ فرسٹ ایئر۔ ہاں؟ ہاں۔ سوچ لیا؟ ہاں۔ شادی کرو گے؟ ہاں۔ ہاں؟ بعد میں دھوکہ تو نہیں دو گے؟ نہیں۔ نہیں زبردستی تو نہیں لایا؟ نہیں۔ کچھ کھلایا پلایا تو نہیں ہے؟ نہیں۔ ہاں؟ نہیں۔ شادی کرا دے؟ ہاں۔ ہاں؟ رحمت ہے، بیٹی نعمت ہے، بیٹی سے رونق حیات ہے، بیٹی گھر کی زینت ہے، بیٹی دل کا چین ہے، بیٹی دل کا قرار ہے، اور بیٹی سے والدین کا بڑا جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ کیسا جذباتی تعلق؟ نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے تعلق دیکھیے۔ آپ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا۔ آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے۔ بیٹی کا باپ سے تعلق دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر سے جو جذباتی تعلق تھا اس کو ان الفاظ میں ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے کہا میں الگ نہیں، فاطمہ الگ نہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا۔ فاطمہ کا درد میرا درد ہے، فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے، فاطمہ کا رنج میرا رنج ہے، فاطمہ کا غم میرا غم ہے، فاطمہ دکھی ہے تو میں دکھی ہوں۔ بھائیو، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات نہ تھے اپنی بیٹی کے تعلق سے، دنیا کے بہت سارے والدین کے جذبات ہیں اپنی بیٹیوں کے تعلق سے۔ اسی لیے بھائیو، بیٹیاں آتی ہیں بشارتیں لاتی ہیں، بیٹیاں آتی ہیں بشارتیں لاتی ہیں۔ اسی لیے بیٹی کو جنت کا ٹکٹ کہا گیا کہ بیٹی دنیا میں آتی ہے اپنے والدین کے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آتی ہے، بشارت لے کے آتی ہے کہ اے ابا جان، اے امی جان، رب العزت نے آپ دونوں کو جنت دینے کا ایک ذریعہ مجھے بنایا ہے۔ لیکن یہی بشارتیں لانے والی بیٹیاں آج ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ان بیٹیوں کی وجہ سے آج رسوائیاں آ رہی ہیں، ان بیٹیوں کی وجہ سے تباہیاں آ رہی ہیں، ان بیٹیوں کی وجہ سے گھر اور خاندان میں بربادیاں آ رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ بیٹیاں خود کو نارے جہنم کے راستے پہ چلا کر اپنے ماں باپ کی آخرت کو خراب کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ آج ماحول کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، حالات کیا ہیں، سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نوجوان مسلم بچیاں اپنی جوانی کا سودا کر رہی ہیں، اپنی شرم و حیا کا سودا کر رہی ہیں،
اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں، اپنی عفت کا سودا کر رہی ہیں، اپنی پاک دامنی کا سودا کر رہی ہیں، اور اس راستے پر چلتے ہوئے اپنے دین کو بیچ رہی ہیں، اپنے عقیدے کو بیچ رہی ہیں، اپنے دین کا سودا کر رہی ہیں، اور فتنہ ارتداد کا شکار ہو کر بسا اوقات اپنی جان کا بھی سودا کر رہی ہیں۔ حضرات، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھو، ایک سبب تو میں بتا دوں، ہم سب جس زمانے میں آنکھ کھولے ہیں، یہ قرب قیامت کا وہ زمانہ ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی پیشین گوئیاں حقیقت بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ چنانچہ قرب قیامت کی ایک پیشین گوئی پیارے نبی نے حدیثوں میں یہ بتائی ہے کہ قیامت سے پہلے کا زمانہ یہ بیٹیوں کی بغاوت کا زمانہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے کا زمانہ بیٹیوں کی بغاوت کا زمانہ ہوگا۔ یہ بات پیارے نبی نے حدیثوں میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، حدیث جبرائیل، جب فرشتوں کے سردار نے انبیاء کے سردار سے پوچھا، اخبرنی عن الساعہ، اے پیغمبر مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے؟ انبیاء کے سردار نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے پاس اس سلسلے میں پوچھنے والے سے بڑھ کر علم نہیں ہے۔ یعنی اے جبریل، فرشتوں کے سردار رہتے ہوئے جیسے تم نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، انبیاء کا سردار ہوتے ہوئے میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ جبریل امین نے کہا، فاخبرنی عن اماراتها، اے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے قیامت کا وقت تو نہیں معلوم، کم از کم اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ پہلی نشانی جو آپ نے بتائی، بیٹیوں کی بغاوت۔ پہلی نشانی آپ نے کہا قیامت قریب ہونے کی علامت یہ ہے، ان تلد الامۃ ربتها، جب دیکھو کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دینے لگی ہے، لونڈی اپنے آقا کو جنم دینے لگی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اس کی کئی تفسیریں کی گئی، مشہور تفسیر یہ کہ دیکھو لڑکے تو باغی ہوتے ہی ہیں، لڑکوں میں بغاوت کے تیور وہ ہمیشہ سے رہے ہیں، بیٹیاں عام طور پر اپنی ماں کی بڑی ہمدرد ہوتی ہیں، بیٹیاں عام طور پر ماں کی بڑی وفادار ہوتی ہیں۔ قیامت کے قریب کے حالات اتنے بگڑ جائیں گے، ایسی وفادار بیٹیاں بھی ماؤں سے بغاوت کر بیٹھیں گی کہ جیسے کہ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی تو وہ پیدا ہو رہی ہے جو بڑی ہونے کے بعد آقا بن کر اپنی ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرے گی۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور یہی سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آئیے حضرات،